شب برات نجات کی رات اس کو کہا جاتا ہے۔ میں ویسے بھی رسمی تقریر نہیں کیا کرتا، اور آج تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ منزل نواز باتیں کرنی چاہیے۔ ہماری ذہنی سطح کس تربیت کی متقاضی ہے، اور ہمیں اب کس سمت اپنے سفر کو لے کر کے آگے بڑھنا ہے، اس تعلق سے کچھ باتوں کی اصلاح، کچھ نئے اہداف۔ یہاں خانقائی نظم میں جتنے لوگ وابستہ ہیں ان سے میری گزارش ہوگی کہ وہ دلوں کے کشکول کھول کر اس فقیر بے نوا کی باتوں کو سنیں۔ میں آپ کے سامنے درد دل رکھنے جا رہا ہوں۔ میں کچھ ایسی گزارشات کرنا چاہتا ہوں جو صرف اپنوں سے کی جا سکتی۔ میں جس طرح کا سفر اپنے احباب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بڑا سوچ کر، بڑا سمجھ کر۔ اس طرح کبھی زمانہ ہوتا تھا نا خط لکھنے کا، تو جو لوگ خط لکھتے تھے نا، ٹیلی فون پہ تو لوگ فی البدی بول دیتے ہیں نا جو من میں آتا ہے، اور کچھ تھوڑے سے پرانے لوگ جانتے ہوں گے کہ جو لوگ خط لکھتے تھے وہ لکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ عبارت ٹھیک نہیں، پھر پھاڑ دیتے تھے، پھر نئے جملوں کے ساتھ، نئی حسن کے ساتھ نئی عبارت کو تشکیل دیا جاتا تھا، اور کئی دفعہ وہ بھی اس شخص کے قابل نہیں ہوتی تھی جسے وہ خط بھیجنا ہوتا تھا۔ تو سوچ کر، سمجھ کر، پرکھ کر کئی صفحات کو ضائع کر کے ایک مضمون تیار کیا جاتا تھا، اور وہ محبت نامہ اپنے بزرگوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو، عزیزوں کو روانہ کیا جاتا تھا۔ میں بھی آج ایک محبت نامہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید سے میں نے ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا کوئی آدمی ہے جو اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے، اپنی جان ہی بیچ دیتا ہے۔ کوئی شخص کس رستے میں بیچ دیتا ہے؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے۔ اس رستے میں اس نے اپنی ساری زندگی بیچ ڈالی، لیکن اس کا مقصود یہ تھا کہ مجھے میرا رب مل جائے، میرے رب کی رضا مل جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حصول میرے لیے آسان ہو جائے۔ اس رستے میں اس نے جان ہی بیچ دی۔ مالک نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا اسے کیا دوں گا، اجر کیا ملے گا، اس کا ثواب کتنا ہے، جنت کہ کس درجے میں اسے رکھا جائے گا۔ فرمایا کوئی آدمی ہے، کچھ لوگ ہیں جو اپنی جان ہی بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا تلاش کرنے میں۔ تو نتیجہ ایک جملہ صرف بیان کیا، فرمایا واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بھی پھر اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان۔ اس جملے نے بات کو اتنا کھول دیا ہے، اتنا واضح کر دیا ہے۔ فرمایا اگر تم نے میری خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات کو بیدار رہا کرو اور صبح کو روزہ رکھا کرو۔ تو جب حضور نے کہہ دیا بیدار رہو تو پھر کسی کو سونا نہیں چاہیے، بیدار رہنا چاہیے۔ اور بیداری کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی بس جاگتا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اللہ کرے، درود پاک پڑھے، عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر فکر میں رہے۔ کچھ باتیں اس مقصد کے لیے کہ اس رات اللہ پاک نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں، تو کچھ ایسی بات کی جائے جس سے دل نرم ہو جائے۔ دوستو، قرآن مجید کی 2 آیات میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ ڈرو اللہ پاک سے، اور جس طرح تم کسی سے ڈرتے ہو، ڈرنے کا حق ہوتا ہے، وہ حق ادا کرنے کی کوشش کرو۔
ہم میں سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کچھ لوگوں سے، اور جب وہ ڈر رہے ہوتے ہیں تو انہیں احساس ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ہمارا وہ احساس خود بیان کر دیا ہے، فرمایا جب تم کسی سے ڈرتے ہو تو تمہیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ تم کتنا ڈرتے ہو، تو پھر تم کوشش کرتے ہو کہ تم وہ کام نہ کرو جس سے وہ بگڑ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ جو لوگ قانون سے ڈرتے ہیں وہ اشارہ نہیں توڑتے، کچھ بھی ہو جائے اشارہ نہیں توڑتے، انہیں پتہ ہے کہ یہاں اشارہ توڑیں گے تو الجھ جائیں گے، اور جہاں انہیں فکر نہ ہو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اشارہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا، میں حرمین شریفین حاضر ہوا تو وہاں ایک روڈ دائری روڈ کہلاتا ہے، اس روڈ سے پیدل چلنے والے نہیں گزر سکتے۔ وہ کہتے ہیں جی اس روڈ سے پیدل والا نہ گزرے، ان کے لیے علیحدہ جگہ ہے۔ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی پیدل آدمی وہاں سے گزرے اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ کیوں یہاں سے گزرا تھا، لہذا کوئی مقدمہ نہیں ہو سکتا۔ وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اس سڑک پہ پیر بھی نہیں رکھتے، کہتے ہیں مر گئے تو بنے گا کچھ نہیں۔ یہاں بھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ بڑا میرے لیے نقصان ہو جائے گا تو وہ ڈرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ رات کو کوئی آدمی اپنا دروازہ کھلا رکھ کے نہیں سوتا، حالانکہ کوئی حرج نہیں، کبھی کھلا رہ بھی جاتا ہے، اور اگر کبھی رہ جائے تو جس کی ذمہ داری بند کرنے کی ہو اس کے ساتھ پھر جو رویہ ہوتا ہے گھر والوں کا، یہ خوف ہے ہمارا اندر کا، تو بڑی شدت کے ساتھ ہم اس شخص کو سخت سست کہتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں تو نے خیال ہی نہیں کیا، جمع پونجی لٹ جاتی تو یہ خوف ہے، یہ ہمارا اندر کا یہ خوف ہے۔ آپ بازار میں جائیں تو درجنوں لوگوں نے گن مین بٹھائے ہوئے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا کہ اضافی تنخواہ دی جائے، کیا مطلب ہے ایک آدمی کو اضافی پیسے دینے کا، لیکن وہاں آدمی بٹھایا جاتا ہے، اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اس کی روٹی کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس کے سارے ضروریات زندگی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پس منظر یہ ہوتا ہے کہ ڈر لگتا ہے اگر یہ شخص نہ ہوا تو ہمارے چوری ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو جہاں سے ڈرتا ہے تجھے پتا ہے، تو اس طرح کر کہ مجھ سے بھی اتنا ڈر جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ جھوٹ موٹ کا ڈراوا نہ پیدا کر کے اوہ اللہ معاف کرے جی، اچھا جناب بڑا ڈرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے، آپ نے تو کانوں کو ہاتھ لگائے، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ معاف کرے جی میں تو بات نہیں کرتا، بس 2-4 آدمیوں کی پگڑی اچھالوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ ڈر لگتا ہے جی بات کرتے ہوئے، 15-20 آدمی بس میرے قابو آئے گا، یہ کس قسم کا ڈر ہے؟ ڈرنے کا حکم دیا، اور میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو رب کریم سے دنیا میں ڈر جا، اس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تجھے ڈرائے گا نہیں بلکہ اپنی رحمت کی چھاؤں میں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہاں ڈر، ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا ڈرو، اور کچھ جگہوں پہ فرمایا کہ جو میرے علم والے بندے ہیں نا، جن کو میں نے علم دیا ہے، عالم ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دلوں میں میری خشیت ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ قرآن نے ایک جگہ کہا ڈرو، خوف کا لفظ بھی استعمال کیا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، خوف بھی ہے اور خشیت بھی ہے، ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ڈرنا، خوف کا معنی بھی اور خشیت کا معنی بھی، ڈرنا۔ جب آپ علماء لغت کو پڑھیں گے، عربی ادب کو جاننے والے لوگوں کا مطالعہ کریں گے تو انہوں نے یہی لکھا ہے کہ ان دونوں کا معنی ڈرنا ہے۔ میری طرف دیکھیے، توجہ کریں، کچھ سمجھانے لگا ہوں، اس نقطے کو ضرور سمجھیے گا۔ خشیت کا معنی بھی ڈرنا ہے، خوف کا معنی بھی، لیکن جب صوفیاء کے پاس جائیں نا، صوفیاء جو قرآن و سنت کی روح کی تفسیر کرنے والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں، خشیت اور خوف میں فرق ہے، خوف اور ہوتا ہے، خشیت صوفیاء اس کی تفسیر اور کرتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں خوف بھی ہوتا ہے اور خشیت بھی ہوتی ہے، الگ الگ چیزیں ہیں، ایک نہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو فائدہ دے گی۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ بھائی خوف ہوتا ہے اپنے گناہوں کا، کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا تو مجھے بڑا خوف آتا ہے مار پڑے گی، یہ خوف ہے۔ پھر سمجھ لیں، ایک آدمی نے حرام کا مال اکٹھا کیا ہے زندگی میں، معاذ اللہ اس نے بڑے پاپ کیے، گناہ کیے، شراب پی، بدکاری کی، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ۔ اب اسے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا، یہ خوف ہے۔ اور خشیت یہ ہے کہ ایک آدمی سارا دن نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے، یہ خشیت ہے، یہ خشیت ہے۔ جو گناہوں سے ڈرے وہ خوف ہے، اور جو رب کی ناراضگی سے ڈرے وہ خشیت ہے۔ جو کہے یار میرا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے، میرا رب کہیں مجھ سے۔ بڑی خوبصورت مثال دی، میں نے اپنے صاحب سے پوچھا کہ حضور یہ مسئلہ کیا ہے، تو فرمانے لگے ایک بادشاہ نے ایک غریب کی بیٹی اسے پسند آ گئی تھی، تو اس نے عزت کے ساتھ اس سے شادی کر لی، رشتہ بھیج کے وقار کے ساتھ۔ بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کے مقدر پر رشک کرنے لگا کہ میری بیٹی کو بادشاہ نے پسند کیا ہے، بادشاہ کے شہزادے نے رشتہ بھیج دیا ہے۔ شہزادہ بیاہ کے لے گیا بیٹی کو، 20 کنیزائیں، نوکرانیاں اس عورت کی خدمت کرنے پہ لگی ہوئی ہیں، توجہ ہے، اس کا ہر حکم ماننے کو تیار ہے۔ لیکن وہ بی بی سویرے بھی رو پڑتی ہے اور شام کو بھی رو پڑتی ہے، وہ روتی رہتی ہے۔ اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ بی بی تو روتی کیوں ہے، 20 کنیزائیں ہیں، گھر میں سکون ہے، ہر شے ہے، تو روتی کیوں ہے؟ تو وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں اس کے قابل نہیں تھی، تو میں ڈرتی ہوں میرا سائیں کہیں ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، میں قابل نہیں تھی، میری اوقات نہیں تھی۔ یہ من آنم کے من دانم، میں جو ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے، اس نے میری حیثیت سے، میری اوقات سے، میرے ظرف سے، میری محنت سے بڑا بڑھ کے مجھے عطا کر دیا، میری چونکہ اوقات سے زیادہ دے دیا تو میں ڈرتی ہوں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری یہ کھیل، یہ جو میں نے گھونسلہ بنایا ہے یہ کہیں میرا ٹوٹ نہ جائے۔ میرے بھائی، میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء، صلحاء، صوفیاء، اتقیاء، صحابہ، اہل بیت، یہ لوگ جب روتے تھے تو یہ کوئی اس لیے نہیں روتے تھے کہ یہ آج دوپہر کو چینی میں ملاوٹ کر کے آئے ہیں تو اس لیے رو رہے ہیں رات کو، اس لیے نہیں روتے تھے کہ آج انہوں نے جو شکر بیچی ہے اس شکر کے اندر بورا ملایا ہوا تھا، اس لیے نہیں رو رہے کہ آج 10، 15، 20 لاکھ رشوت کا مال بینک میں جمع کر، اس لیے تھوڑی روتے تھے، یہ تو اس لیے روتے تھے کہ اللہ تو نے بڑا کچھ عطا کیا ہے، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جانا، یہ تو اس کی خشیت میں رو رہے تھے۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام جعفر صادق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جناب داؤد طائی کی ملاقات ہوئی تو امام جعفر صادق حضور کے نواسے عرض کرنے لگے داؤد طائی یار میری بخشش کی دعا کرنا، رب مجھے معاف کر دے۔ تو حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے امام صاحب آپ حضور کے نواسے ہیں، میں نے دعا کرنی ہے کہ آپ نے میرے لیے کرنی ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رو پڑے، کہنے لگے یار تو نہیں کرنی ہے، اور اسی لیے تو تجھ سے دعا کرا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ مجھے کہیں کہ میں کس طرح کا تھا تو کس طرح کا بن کے آیا ہے، یہی تو دعا کرانی ہے کہ میرے لیے دعا کر۔ جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اتنی زیادہ خشیت ہوتی ہے، اور گناہگار کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعضوں کا سزا دیتا ہے، آنسو سلب ہو جاتے ہیں، اس کو تو اپنے گناہوں پہ رونا ہی نہیں آتا، وہ تو روتا ہے بچہ نہ ہو تب روتا ہے، وہ تو روتا ہے پیسے نہ ہو تب روتا ہے، وہ تو اس وقت روتا ہے جب اس کا مال چلا جائے، اس کو تو بعضوں کا گناہگار کو تو بعضوں کا سزا ملتی، اللہ فرماتے تو دنیا کے لیے روئے گا میرے لیے نہیں رو سکتا۔ اور جو رب کریم کے بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ کہتا ہے تو دنیا سے بے نیاز ہے،
تیری آنکھ سے آنسو جب بھی ٹپکے یا میرے لیے ٹپکنا چاہیے یا محمد مصطفیٰ کے لیے ٹپکنا چاہیے. آپ اگر اس بات کو تھوڑا سا غور کے ساتھ سمجھے تو تمام اولیاء صلحات کیا یہ رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں. کیا اس کی وجہ تھی؟ نمازیں کم رہ گئی تھی, روزوں میں کمی تھی, فرائض ادا نہیں کرتے تھے کہ رویا کرتے تھے؟ کیوں روتے تھے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں جناب عمر فاروق جب نماز پڑھاتے اتنا رویا کرتے تھے کہ 7ویں صف تک ان کے رونے کی آواز جایا کرتی. 7ویں صف تک ان کے رونے کی آواز جاتی. ہم لوگ بن کے بیٹھ گئے ہیں, ہم یہ سمجھتے نہیں کہ ہماری حیثیت کیا تھی اور رب کریم نے ہمیں نوازا کیا ہے. آپ پڑھیے کتابیں, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں میرا عمر جب تک دنیا میں رہے گا دوزخ کو تالا لگا رہے گا. اس صاحب اسد الغابہ نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو بلایا, فرمایا چل میرے عمر کی شان بیان کر. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 950 سال اگر اللہ مجھے عمر دے, 950 سال رب عمر دے اور پھر بھی میں عمر فاروق کے فضائل بیان کروں تو میں نہیں کر سکتا. عمر کی شان میں نہیں بیان کر سکتا, 950 سال بھی اگر میری عمر ہو. نبی پاک نے فرمایا پھر میرے ابو بکر کے بارے میں, عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر کی تو بات اس سے بہت آگے کی ہے نا. وہ نبی پاک کتنی عظمت بیان کر رہے ہیں, کس قدر زیادہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی عظمت بیان کرتے ہیں. حضرت عمر کیا کہتے ہیں, وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہے نا میری کتنی عظمت ہے. وہ یہ نہیں کہتے, حضور فرماتے ہیں عمر کی بڑی شان, بڑی شان, بڑی شان. اور عمر کے پاس جب بھی کوئی جاتا ہے کہتے ہیں عمر آپ کا کیا مقام ہے؟ تو عمر فرماتے ہیں میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں, میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں, میں تو اونٹ چرایا کرتا تھا, میں تو 10 اونٹ نہیں سنبھال سکتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی پوچھتے جناب عمر آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ تو میرے مقدر ہے کہ میری بہن نے قرآن سنایا تو میں در رسول تک پہنچ گیا, ورنہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا. کبھی جناب علی المرتضیٰ کا بازو پکڑ کے کہتے ہیں علی تو نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. بھائی حضور شانیں بیان کرتے ہیں. نبی پاک کہتے ہیں میرے ابو بکر نے احسانات کیے, بڑے احسانات کیے, میں نے سب کا بدلہ چکا دیا, ابو بکر کا نہیں چکایا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ تو ہی اسے بدلے دے. اور جناب ابو بکر صدیق سے کوئی پوچھتا ہے ابو بکر آپ کا کیا حال ہے؟ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھ سے میرے اندر کا عالم نہ پوچھو, اگر قیامت کے دن اعلان ہوا نا کہ سارے لوگ بخشے گئے ایک باقی بچا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ ابو بکر ہی بچ جائے گا جو نہیں بخشا جائے گا, مجھے ڈر آتا ہے. او بھائی بن کے بیٹھ گئے لوگ, لوگوں کو پوچھ کر کے دیکھیں, کہتے ہیں کیا پاپ کیا ہے, کیا ہو گیا ہے؟ خشیت سے کانپتی ہوئی روحیں, تڑپتے ہوئے میرے رسول پاک کے غلام, اولیاء اللہ صوفیاء کرام کے رونگٹے کھڑے ہیں رب کریم کے خوف سے. جو جتنا مالک کو جانتا ہے اتنا کانپ رہا ہے, اتنا ڈر رہا ہے. جس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہے مطلب یہ ہے یہ رب کو جانتا ہی نہیں. اسے کیا خبر اس کا جلال کتنا ہے, اسے کیا خبر اس کا عذاب کتنا ہے, تو کیا جانے. ان بطش ربک لشدید, جب وہ پکڑتا ہے تو بڑا سخت پکڑتا ہے. حضرت عثمان غنی کو 3 دفعہ میرے نبی پاک نے فرمایا جنتی ہے, جنتی ہے. العثمان فی الجنہ, العثمان فی الجنہ, العثمان فی الجنہ. 3 دفعہ حضور نے جنت کی بشارت دی. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا میرا عثمان گلی سے گزرے تو فرشتے بھی اس کی حیا کرتے ہیں. جناب عثمان غنی جن کو میرے نبی نے 2 بیٹیاں دے کے کہا عثمان میری 100 بیٹی بھی ہوتی, ایک کے بعد دوسری انتقال کرتی جاتی تو میں ساری تیرے نکاح میں دے دیتا. وہی حضرت عثمان غنی قبر پہ کھڑے ہیں حضور کے وصال کے بعد, ایک قبر پہ کھڑے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, داڑھی ساری آنسوؤں سے بھر گئی ہے, روتے ہی جاتے ہیں, روتے ہی جاتے ہیں. غلام کہتا عثمان یار رونا ہمیں چاہیے, رونا ہمیں چاہیے جن کو کوئی بشارت نہیں اور آپ کو تو 3 بشارتیں, روتے کیوں ہو؟ جناب عثمان غنی فرمانے لگے جس مصطفیٰ نے مجھے جنت کی بشارت دی اسی رسول نے فرمایا تھا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل. سوچتا ہوں اگر رب کریم نے عثمان سے حساب پوچھ لیا حساب کیسے دینا ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے, یہ تو بات ہے نا جناب عمر کی, یہ تو بات ہے حضرت عمر کی, حضرت ابو بکر کی, جناب عثمان غنی کی. اور جس شیر خدا کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا علی منی وانا من علی,
فرمایا علی اور میں دو نہیں، میں علی ہوں اور علی میں ہے. جن کو فرمایا من کنت مولا وھذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی بھی، جس مولا علی شیر خدا کو یہ درجہ دیا. ولی المرتضی اٹھے ہیں، نماز کا وضو کیا ہے، مصلی کی جانب جانے لگے تو جناب علی کا وجود تھر تھر کانپنے لگا، تھر تھر چھم چھم آنسو برسنے لگے. حضرت سیدنا امام حسن آگے بڑھے، ابا جی کیا ہوا؟ فرمایا حسن ڈر رہا ہوں، مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کہیں رب علی کو دھتکار ہی نہ دے، کہیں مالک علی سے حساب ہی نہ پوچھ لے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ناراضگی کی نظر سے نہ دیکھے. او بھائی، ہم لوگ اتنے دلیر، اتنے تگڑے، اتنے سیاہ، اتنے عقل مند، اتنے گناہوں کے پیچھے پہاڑ ہیں، لیکن مجال ہے کوئی ایک قطرہ وہ آنسو جو ہم نے سنبھال کے رکھے ہیں دنیا داری پہ بہانے کے لیے. کبھی اپنا حساب کر، کبھی سوچ. روز شکوہ کرتا ہے، کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں، گاڑی نہیں، کار نہیں، کوٹھی نہیں، سرمایہ نہیں. کبھی سوچ جو کچھ ہے اگر رب کریم میرے اور آپ کے اعمال دیکھے تو ہماری حیثیت ہے کہ وہ سارا کچھ ہمیں دیا جاتا، ہماری اوقات تھی کہ وہ ہمیں دیا جاتا جو اس نے دیا ہے. ٹٹول کے دیکھیں، عمر گزر گئی شکوے کرتے، ذرا پلٹ کے دیکھیں. اگر ہمارے گناہ اور ہماری نیکیاں اکٹھی کی جائیں تو ہم جزا والے نہیں سزا والے نکلتے ہیں معاذ اللہ. مامور غزنوی بڑا پیار کرتے تھے ایاز کے ساتھ، بڑا پیار کرتے تھے، نوازا کرتے تھے. روز کوئی نہ کوئی تحفہ ملتا تھا ایاز کو. کچھ حسد کرنے والوں نے کہا محمود تو اسے تحفے دیتا ہے اور یہ جنگل میں اسلحہ اکٹھا کر رہا ہے، یہ تیرے خلاف علیحدہ سے فوج تیار کر رہا ہے، کچھ وقت آئے گا یہ تجھے چھوڑ کے علیحدہ سے بادشاہی کا دعویٰ کر دے. مامور غزنوی کہنے لگے یہ کس طرح کی بات؟ کہا تمہیں پتہ ہے کہ ایاز عصر سے لے کر عشاء تک کہاں رہتا ہے؟ مامور کہنے لگے یار واقعی میں نے کبھی پوچھا تو نہیں. شک کا بیج بو دیا، شک کا بیج بو دیا. مامور غزنوی کہنے لگے اچھا آج میں پیچھا کروں گا، تفتیش کروں گا، تحقیق کروں گا کہاں جاتا ہے، تحقیق کروں گا. مامور غزنوی نکلے پیچھا کرنے. عصر کے بعد ایاز نے جنگل کا رخ کیا، مامور بھی پیچھے پیچھے ہو لیے. کہتے ہیں جنگل کے بیچ جا کے ایک جھونپڑی آئی، اس جھونپڑی کے اندر ایاز گئے، دروازہ کھولا، اندر چلے گئے. مجھے بڑا غصہ تھا کہ ہر بات مجھے بتاتا ہے، یہ کیوں نہیں بتائی؟ جب ایاز اندر گئے تو میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا غصے کے ساتھ. ایاز نے دروازہ کھولا، باہر آئے. میں نے کہا پیچھے ہٹ. ایاز پیچھے ہٹے تو میں اندر چلا گیا. محمود کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو میں نے اس جھونپڑی میں ایک پرانا کرتا لٹکا ہوا دیکھا، ایک ٹوٹے ہوئے جوتے پڑے ہوئے دیکھے، ایک چھوٹا سا ڈنڈا دیکھا، ایک مٹکا، ایک پیالہ دیکھا. میں نے ساری تلاشی لی تو چند ٹوٹی پھوٹی پرانی چیزیں. میں نے کہا ایاز یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں ایاز کہنے لگا بادشاہ ٹٹول کے دیکھ لے، یہی کچھ ہے جو تو نے دیکھا. میں نے کہا یہ ہے کیا؟ کہتے ہیں ایاز پیروں میں بیٹھ گیا، تڑپ کے رونے لگا. کہنے لگا بادشاہ یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے، یہ میری اوقات ہے. کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا جس دن تیرے پاس آیا تھا نا تو یہ میری کائنات تھی کل. آج تیری مہربانیوں نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے. میں جو تیرا غدار نہیں نہ ہوتا، میں جو تیری نافرمانی نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ میں ہر شام آ کے اپنی اوقات یاد کرتا ہوں اور پھر مجھے روز رات کو میرا نفس کہتا ہے اس کا وفادار رہنا، اس کا وفادار رہنا. تو اس حال میں تھا جب آیا تھا، اگر یہ بگڑ گیا تو پھر تجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے نا. محمود غزنوی نے سینے سے لگایا. کہنے لگے آج تک تو بچا بھی اس لیے ہے کہ تو اپنی اوقات نہیں بھولا. ملا رومی کہتا ہے اپنی اوقات یاد رکھ، تو کیا تھا. تجھے ایک رات سونے نہ دے تو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. تیری وہ آنکھ لے جائے تو کچھ نہیں کر سکتا. وہ تجھے معذور کر دے تو کچھ نہیں کر سکتا. 30 سال کے اونچے 7 فٹ قد کے جوان اس نے فالج ادا کر کے ہسپتالوں میں ڈال دیے، وہ کچھ نہ کر سکے. بڑے بڑے پہلوان جو کہتے تھے کہ ہم اٹھے تو دنیا اٹھتی ہے، اس نے پھینک دیے من و مٹی کے نیچے، کچھ نہ کر سکے. اپنی حیثیت نہ بھول. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 باتوں میں لوگ دھوکے میں ہیں.
धोखे में है, धोखे में है, धोखे में। या रसूल अल्लाह कौन सी? फरमाया जो सेहतमंद है वो धोखे में है, वो समझता है मैं कभी बीमार ही नहीं होऊंगा, मुझे रोज इसी तरह नींद आएगी जिस तरह अब आती है, मैं रोज इसी तरह उठूंगा जैसे अब उठता हूँ, मैं इतना ही लंबा चौड़ा रहूंगा जिस तरह आज हूँ, मेरा हुस्न इसी तरह कायम रहेगा जैसे आज है। तू धोखे में है, धोखे में। बड़े बड़े आए और बड़े बड़े मिट्टी का ढेर हो गए, फना हो गए, कुल्लु मन अलैहा फान, फना हो गए, कोई पूछने वाला ना रहा। और मेरे रसूल पाक ने फरमाया जो फारिग है, जिनको रब ने अपनी इबादत के लिए फारिग किया, अपने दीन की नौकरी के लिए फारिग, वो भी धोखे में है, वक्त जाया कर रहे हैं, चौक और चौराहे में खड़े हैं। मेरे भाई जब अपनी हैसियत इंसान भूलता है, हैसियत भूलता है, फिर वो शिकवा करता है, जब अपनी औकात भूलता है फिर शिकवा करता है, जब वो भूल जाता है कि मैं क्या था फिर वो शिकवा करता है। हजरत सैयदना इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह बाजार में खड़े थे तो बादशाह का बेटा गुजरा, आकड़ के गुजरा, आपने बाजू पकड़ के खींचा और मैं जाके अपनी माँ से पूछ और अपने बाप से पूछ तेरी औकात क्या है, अकड़ के चलता है, जा पूछ उनसे तेरी हैसियत क्या है। हजरत जनाब सैयदना इमाम अहमद ने डांटा तो वापस आया, आगे कहने लगा अब्बा वो इमाम क्या कहता था कि मेरी औकात क्या है, क्या औकात है मेरी। तो बाप और माँ दोनों घूरने लगे, कहने लगे बेटे हमारे पास दौलत भी थी, घर भी था, मकान भी था, जायदादें भी थी, बादशाहत भी थी, पर हम दुनिया के दरवाजों से भीख मांग मांग के थक गए थे। अर्श का मालिक एक बेटा अता नहीं करता था, एक बेटी नहीं देता था, तड़प गए थे, रोते थे, सिसकते थे। फिर वही इमाम अहमद जिन्होंने आज तुझे गली में खड़ा किया है, उसके दरवाजे पे जाके बैठ गए। हमने कहा रब नाराज हो गया, दुआ करो हमसे राजी हो जाए, चलो ज्यादा नहीं एक लाल ही हमें दे दे। का इमाम अहमद दुआएं किया करते थे तो तब अल्लाह पाक ने तू हमें अता किया था। तेरी ओ भाई अपनी हैसियत का तो तयन कर, तू बढ़ बढ़ के बातें करता है, तू बड़ा खोल खोल के बोलता है, अपनी हैसियत का तो तयन करना, जरा अंदाजा तो करना कि तू कौन था, कहां से आया है, तेरी औकात क्या है। यहाँ लोग एक मिनट में आगे निकल जाते, पलट के देख तो सही। और मेरे भाई जो बड़े लोग थे वो तड़पा करते थे। हजरत फुजैल बिन अय्याज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बगदाद में बारिश नहीं होती थी, कहत पड़ गया, जानवर प्यास से मरने लगे, जवान बच्चे बूढ़े निढाल होने लगे। फरमाते हैं मैं भी निकला, सुफियान सूरी भी निकले और भी कई सूफिया मैदान में निकले, दुआएं मांगी पर बारिश नहीं होती थी। फरमाते कि झोंपड़ी से एक सफेद बालों वाला और गंदमी रंग वाला एक बूढ़ा गुलाम निकला जो किसी का मुलाजिम था, बाहर आया झोंपड़ी से, हम उसे देख रहे थे, वो हमें देख नहीं रहा था। फरमाते हैं उसके चेहरे पर इबादत के निशान थे, दूर से उसका चेहरा देखते लगता था कोई रब करीम का बंदा है। फरमाते हम उसे अल्लाह का वली जानते थे। उसने दुआ मांगी को तो लफ्ज पता क्या है दुआ के, हाथ उठा के कहने लगा मौला मुझे पता है ये जो बारिश नहीं ना हो रही है मेरी वजह से नहीं हो रही, मेरे गुनाहों की बड़ी लंबी फहरिस्त है, बड़ी लंबी लाइन है। कहने लगा अल्लाह मेरी अकेले की वजह से सारे बगदाद को सजा तो ना दे, रब करीम जवान भूखे, बच्चे भूखे, माएं तरस गई, बच्चे तरस गए, जानवर पानी के कतरे, अल्लाह गुनाह तो मेरे अकेले के हैं और इन सबको सजा क्यों देता है, ना मेरी सजा सबको तो ना दे, मेरी सजा सिर्फ मुझे दे, इनको ना दे। कहते अभी उसके हाथ उठे हुए थे, दुआ बोल रहा था, रब करीम ने फौरन बारिश अता फरमा दी। फरमाते खुल के बारिश बरसी। मैंने लोगों से पूछा पता करो किसका गुलाम है, का फला आदमी का। हजरत फुजैल बिन अय्याज कहते हैं मैं शाम को घर चला गया, उसके आका से बात की, खरीद लिया। मैं जब उसको खरीद के लाया, गली में जा रहे थे तो मुझे खड़ा करके कहने लगा फुजैल मैं निकम्मा सा आदमी हूँ, बाल भी सफेद है, मुझसे तो ज्यादा काम ही नहीं होता, क्यों तूने पैसे खर्च किए, मैं इस काबिल ही नहीं था, क्यों खरीदा। तो हजरत फुजैल इब्न अय्याज कहते हैं मैंने उसको कहा कल जो तूने दुआ मांगी थी तू नहीं देख रहा था, हम देख रहे थे, तू तो मकबूल है रब करीम की बारगाह का, तुझे इसलिए खरीद के लाया हूं, तू मकबूल है। कहते हैं ये लफ्ज सुने तो ठहर गए, वो कहने लगे अच्छा आका मुझे 5 मिनट का वक्त मिलेगा।
میں نے کہا ہاں ہاں ضرور ملے گا. کہتے انہوں نے وہیں نماز کی نیت باندھ لی, 2 رکعتیں پڑھی اور 2 رکعتیں پڑھ کے ہاتھ اٹھائے, کہنے لگے مولا تیرا اور میرا راز تھا, تو نے راز کیوں کھولا؟ اللہ مسترنا بستری کل جمیل, یا اللہ تیرے پاس پیارے پیارے پردے ہیں, ایک پردہ مجھے عطا کر دے, مجھے اپنا رکھ, مجھے لوگوں کے سامنے میرے پردے نہ کھول. آپ فرماتے ہیں یہ کہہ کہ وہ زمین پہ بیٹھے کلمہ شہادت پڑھا, ان کی روح پرواز کر گئی. میرے بھائی جو زیادہ پرہیزگار تھے تو بڑے رب کریم کے بندے تھے, ان کے تو آنسو خشک ہی نہیں ہوتے, وہ تو تڑپا کرتے, صبح شامیں ان کی روح کے گزرتے تھے اور رب کریم کی ناراضگی سے ڈرتے تھے. وہ کہتے تھے مالک کہیں ناراض نہ ہو جائے, کہیں بگڑ نہ جائے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ایک جنگ سے خوشخبری آئی, تو جو خوشخبری لانے والے تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے خوشخبری دینے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے, صحابی نے آ کے کہا عمر مبارک ہو. جناب عمر کچھ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے, بات چیت جاری تھی, کہا مبارک ہو فتح ہو گئی. حضرت عمر کہنے لگے ٹھہر تو جا, اس سے تو بات کر لینے دے جس سے کر رہا ہوں. جب کہنا ٹھہر تو جا, وہ جو پیچھے کھڑے تھے وہ شرمندہ ہو گئے. اتنی سی بات ہے نا, چودھری تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب 5-10 کی ایک دن کے اندر بےزتی کر لے, پڑھا لکھا تو بنتا ہی تب ہے جو 10-15 کو جاہل کہہ لے, تو بڑا تو بنتا ہی تب ہے جو 5-6 کو نیچا دکھا لے. تو یہ ہماری ڈگریوں کا تو مزاج ہی بڑا مختلف ہے. ہم تو اعزاز والے ہوتے ہی تب ہیں جب کچھ چھوٹا ہوگا تو ہم بڑے ہوں گے نا. ہم تو چاہتے ہیں ہمیں کچھ چھوٹا ملے, کسی کو چھوٹا کر کے اس کے قد پہ سوار ہو کے بڑا ہونا چاہتے ہیں. اتنی سی بات تھی کہ ٹھہر جانا یار, پہلے اس کی تو سن لینے دے. وہ شرمندہ ہو گئے صاحب. جب وہ شرمندہ ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم دوڑے گئے. صحابہ کہتے ہیں گارا تھا, کیچڑ تھا, اس گارے میں سر رکھا, سجدہ کرنے لگے, اٹھے, کہنے لگے مولا اپنے عمر سے ناراض نہ ہو جانا, یہ کل تک اونٹ چرایا کرتا تھا, آج تیری مخلوق کو شرمندہ کرنے لگ گیا ہے, یہ اپنی حیثیت ہی بھول گیا, اسے خبر ہی نہیں کہ یہ کیا تھا, یہ آج تیری مخلوق کو شرمندہ کرتا ہے. اللہ اپنے عمر سے ناراض نہ ہو جانا. وہ شخص کہتے ہیں پیچھے آ کے کھڑا رو رہا ہوں. میں نے کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ فرمایا نہیں یار میں نے تجھے شرمندہ کیا ہے, یہ میں بھول گیا تھا کہ میں کیا ہوں. بھائی اپنی حیثیت کا تعین کریں, آؤ آج اپنی حیثیت کا تعین کریں. اللہ کے بندے اپنے مالک سے بڑا پیار کرتے ہیں, اپنے رب کے ساتھ ان کا رشتہ بڑا محبتوں والا ہے. یہ تو ہو گئی اللہ تعالیٰ کی محبت. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اتنی دیر تک مسلمان نہیں ہو سکتا, مومن نہیں ہو سکتا, جب تک وہ اپنے ماں باپ سے, اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرے. تو اللہ سے بھی محبت کرنی ہے اور ہر چیز سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی پیار کرنا. گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل ہوگی تو پھر ہی ایمان مکمل ہوگا, پھر ہی انسان کو ذائقہ اور لطف اور شوق نصیب ہوگا. میرے عزیز یاد رکھیے گا, انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب دل دیا ہوتا ہے اور اس کے سینے کے اندر دھڑکنیں رکھی ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی محبت تو وہ کرتا ہی ہے. بعض لوگوں کو دولت سے پیار ہو جاتا ہے, صبح و شام اپنے لاکھ کو دو کو 4 کرنے کے چکر میں پڑے رہے. کچھ لوگوں کو اقتدار سے, کرسی سے, حکومت سے محبت ہو جاتی ہے. وہ بیچارے کہیں نیکی کا کام کرنے بھی جائیں, وہ بیچارے کہیں جنازہ پڑھنے بھی جائیں, کچھ بھی کرنے چاہیں تو نقطہ نظر سیاست رہتی. کچھ لوگوں کو شہرت سے بہت پیار ہو جاتا ہے.
وہ ہر وقت چاہتے ہیں ان کی تعریفیں ہوں، ان کے دل میں یہ خواہش مچلنے لگتی ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی ان کے گن گاتا رہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جملے سے انہیں یاد کرتا رہے۔ یہ شہرت کی محبت، دولت کی محبت، اقتدار کی محبت، یہ انسان کے باطن کو اجاڑ دیتی ہے۔ اس کے جو روحانی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں، کوئی کام بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر پاتا، ہر وقت اس شوق میں لگے رہنا کہ میں کوئی بھی کام خیر کا کروں تو اس میں میری تعریف ہو، میری ستائش ہو، میرے لیے یہ جملے کہے جائیں کہ میں بڑا عظیم آدمی ہوں، میں بڑی خدمات سر انجام دیتا ہوں۔ اور آج کل تو نچلی سطح سے لے کر اوپر تک یہی حال ہے کہ لوگ کام کرنے کے لیے نہیں کرتے، کام دکھانے کے لیے کرتے۔ اس کے نتائج یہ ہے کہ جو روحانی زندگی ہے نا، بندہ عبادت کرے، خدمت کرے، کوئی ڈیوٹی کرے تو اپنے رب کے قریب چلا جائے۔ وہ بعض لوگ نیکی کا کام کر کے بھی وہ روحانیت نہیں حاصل کر پاتے۔ اس پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے بڑا اہم ہے۔ کریم فرماتے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیا ویسے ہی خطرناک ہوتا ہے، اور اگر بھوکا ہو تو پھر اور خطرناک ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنی دولت اور شہرت کی محبت انسان کے باطن کا نقصان کرتی۔ اجڑ جاتا ہے باطن، برباد ہو جاتی ہے کیفیات، وہ جو خاص لذات ہوتی ہیں مسجد حاضر ہونے کی، عبادت کرنے کی، غریبوں کی مدد کرنے کی، وہ ساری لذات چلی جاتی۔ وہ دکھانا، سکھانا، سنانا، فیس بک پہ ڈالنا، انہی چکروں میں الجھ کر لوگ اپنی روحانی زندگی کو ضائع کر بیٹھتے۔ اور اس پر پھر ایک بڑی مضبوط حدیث بخاری مسلم میں اس طرح بھی موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کے حضور ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا جس نے سخاوت بڑی کی ہوگی، لاکھوں کروڑوں اللہ کی راہ میں بظاہر خرچ کیے ہوں گے، تو اللہ فرمائے گا یہ میں نے دولت دی تھی تو کیا کیا؟ مالک میں نے تیرے رستے میں خرچ کیا۔ تو اللہ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ کریم فرمائے گا وہ تو نے اس لیے کی تھی کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، تو کہا نہیں لوگوں نے تیری شہرت ہو نہیں گئی، وہ لائکس، وہ کومنٹس، وہ بلے بلے، وہ سب تو نے دیکھ لی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو اور دوزخ میں ڈال دو۔ پھر ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا جو شہید ہوا ہے، جان ہی دے دی اللہ کے راستے، لوگوں کو کے سامنے اس کا جو نام درج ہے وہ ایک شہید کے طور پر درج ہے۔ لیکن کریم فرماتے ہیں، رب فرمائے گا میں نے طاقت دی تھی، فن حرب و ضرب میں کمال دیا تھا، میدان میں کھڑے ہونا، لڑنا تمہیں آتا تھا، کیا کیا؟ عرض کرے گا مالک میں میدان میں نکلا، میں نے تیری راہ میں جد و جہد کی، میں نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ لڑائی کی، یہاں تک کہ مجھے شہادت ملی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ وہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ تجھے لوگ شہید کہیں، شوق نہیں ہوتا لوگوں کو کہ میرے نام پہ محلہ آ جائے، میرے نام پہ گلی بن جائے، میرا ذکر ہو جائے، میرا تعارف ہو جائے، وہ تو اس لیے تو نے کیا تھا۔ تو وہ تو کہا لوگوں نے، کئی جگہ تیرے نعرے لگے، فرشتوں اسے پکڑو دوزخ میں پھینک دو۔ اور سنو نا یار، کریم فرماتے عالم قاری اللہ کے حضور کھڑا ہے، تو مالک نے فرمایا کہ تمہیں میں نے
کتاب پاک کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، سکھانے کی صلاحیت سے نوازا تھا، تو کیا کیا مالک؟ میں نے ساری عمر پڑھایا۔ تو اللہ فرمائے گا وہ تو اس لیے کہ لوگ کہیں کیا بات ہے حضرت کی، تو لوگوں نے کہا نہیں، وہ تو بات ہو گئی تھی، اسے پکڑو اور دوزخ میں ڈال دو۔ تو دل میں محبت تو کوئی نہ کوئی ہوگی۔ اگر دنیا داری کی، شہرت کی، اقتدار کی، چاہا جانے کی محبتیں اپنے دلوں میں پیدا کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ سارے کام بیکار چلے جائیں گے، بے معنی، بے مقصد، اور باوجود اس کے کہ محنت کی لا حاصل ہو جائے گا سارا کچھ۔ کرے کیا جب سینے میں کوئی نہ کوئی محبت رہنی ہی ہے، تو کیوں نہ اللہ کے پیارے محبوب کی محبت پیدا کر۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کریں، حضور کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیار کو اپنی آنکھوں میں بسائیں۔ بیٹا یہ لائٹیں آنکھوں میں پڑتی ہیں، یہ بند کر دیں آپ لوگ، موبائلوں کی لائٹیں آپ بھی بند کر دیں پیارے بھائی، لائٹ بند کر دیں بس۔ تو جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ غور فرمائیں گے۔ حضور سے پیار کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہو، یعنی مومن ہونے کا تمہیں مزہ آئے۔ ایک ہے مومن ہونا، ایک ہے ایمان کا ذائقہ ملنا۔ کریم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے تو 3 کام کرو۔ ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرو، اور اس کا زبانی صرف دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اس کا خالی نعرہ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ پتہ چل جاتا ہے، بندے کو خود پتہ ہوتا ہے مجھے ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار ہے کہ نہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ فجر کی اذان ہو گئی، آنکھ کھل گئی، پتہ چل گیا نماز کا ٹائم ہے۔ اب جو سویا رہا اسے نیند سے پیار ہے، اور جو اٹھ گیا اسے رب رسول سے پیار ہے۔ ورنہ کھلی ہوئی آنکھ سے بھی تو مسجد نہیں آیا۔ وہ اقبال کہتے ہیں نا جواب شکوہ میں کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو صبح اٹھ جائے گا تو پتہ چل جائے گا کس سے زیادہ پیار ہے، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ حلال حرام کی جب تمیز کرنے لگے گا، اس کو لاکھوں کروڑوں مل سکتے تھے، ناجائز طریقے سے بہت کچھ یہ اخذ کر سکتا تھا، لیکن اس نے چھوڑ دیا، کہا نہیں مجھے لاکھوں کروڑوں سے پیار نہیں، پیار مجھے رب رسول کی شریعت کے ساتھ۔ تو سمجھ آ جائے گی کس سے زیادہ پیار ہے۔ تو بات کو سمجھیے گا، حضور فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو ایمان کا ذائقہ نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو، اور پھر فرمایا جس سے بھی پیار کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، جس سے بھی پیار کرو۔ یہ ذاتی لالچ، یہ تعلقات اس لیے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، میرے کام آ جائے۔ ظاہر ہے اب گرمی زیادہ لگ رہی ہے آپ کو، میں پہلے ہی تھوڑی تقریر کیا کرتا ہوں، اب اور تھوڑی ہو جائے گی۔ آپ اگر زیادہ گرمی مجھے دکھائیں گے، میں دیکھ رہا ہوں پسینے کافی آپ کو آ گئے، تو میں بس جلدی سے اپنی بات کو سمیٹ دوں گا، آپ پریشان نہ ہو لو۔ چل گئی ماشاءاللہ، پنکھا بھی چل گئی۔ آپ تھوڑی توجہ کریں، میں ویسے بھی تھوڑی تقریری کیا کرتا ہوں، عادی تھوڑا بیان کرنے کا ہوں، اس لیے کہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی لفظ ادھر ادھر کر کے وقت ضائع نہ کیا جائے، جو کیا جائے ٹو دی پوائنٹ ہی کیا جائے۔ تو آپ تھوڑا سا توجہ کریں، چند ایک باتیں آپ سے ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا اگر چاہتے ہو ایمان کا ذائقہ ملے تو پھر جس سے بھی پیار کرو اللہ کی، اور دوسرا کریم فرمانے لگے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا انسان کو آگ میں جانا ناپسند ہو۔ اگر یہ 3 چیزیں تم اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا، تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہوگی۔ نبی کریم سے محبت کرے، حضور کی نعت پاک سے دلچسپی پیدا کرے، حضور کا ذکر پاک سنا کرے، ذکر پاک کیا کرے، نبی پاک کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی طبیعت کو مائل اور قائل کرے
حضور سید عالم علیہ السلام کے اسوہ نور کے مطابق اپنے شب و روز کو ڈھالنے کی کوشش کریں، سنت اور شریعت کا پاس اور لحاظ فرمائیں، آپ اپنی ساری دلچسپیوں کا رخ حضور کی طرف کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جینا کسے کہتے ہیں اور مرنا کسے کہتے ہیں۔ جب سر میں سودا سما جاتا ہے، نہ صرف دولت کا، نشہ چڑھ جاتا ہے اقتدار کا، اور ہر وقت انسان کے ذہن پر سوار رہتی ہیں شہرتیں، تو پھر وہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کر پاتا، وہ ذائقہ نہیں لے پاتا۔ اس ذائقے کی جانب آپ توجہ کریں، نبی پاک علیہ السلام کا پیار اپنی طبیعت میں پورے طور پر تازہ کریں، حضور کی پسند کو پسند کریں، نبی کریم کی ناپسند کو ناپسند رکھیں۔ حضور کا پیار، نبی پاک کی محبت، حضور علیہ السلام کے اصحاب کا پیار، نبی پاک کی اولاد کا پیار، حضور کی لائی ہوئی کتاب کا پیار، نبی پاک کی شریعت کا پیار، حضور کے دین کا پیار، سنت کا پیار، اس کو اپنی طبیعت میں پورے طور پر راسخ کریں۔ آپ اندازہ کریں گے چیزیں کس طرف چلی گئی، ایک روحانی بالیدگی حاصل ہوگی، آپ کی طبیعت ایک سکون محسوس کرے، آپ اس طرح کے ہو جائیں گے کہ بڑی ساری چیزوں کی پرواہ ویسے ہی زندگی سے نکل جائے گی۔ لیکن یہ کریں، اس کا اہتمام کریں، اس کا اپنے اندر شوق پیدا کریں۔ دیکھیے، ہر عبادت پر اجر ملتا ہے، آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے ہیں 30 نیکیاں ملتی، آپ درود پاک پڑھتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتے ہیں 10 نیکیاں ملتی۔ آپ کو نیکیاں نصیب ہوتی ہیں جب آپ کوئی بھی عمل کرتے تو آپ کو اس پر انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ السلام کی محبت پر بھی اجر ملتا ہے، حضور کی محبت پر بھی اجر۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو محبوب نے وہی سوال کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ کریم فرمانے لگے تیری تیاری کیا ہے؟ قیامت کے لیے تیری تیاری کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور کوئی کثرت سے نفلی نمازیں تو نہیں پڑھ سکا، کوئی کثرت سے نفلی روزے تو نہیں رکھ سکا، اگرچہ ضروریات فرائض تو ان لوگوں کے ہر وقت ہی پورے ہوتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے حضور نہ تو کثرت سے نفلی روزے رکھ سکا، نہ نفلی عبادات کر سکا، ایک نیکی میرے پاس ہے جس پر مجھے امید ہے کہ کرم ہوگا، گویا ایک ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ عرض کی حضور میں ہر چیز سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، ہر چیز سے بڑھ کر۔ اور یہ تجربہ کرنا ہے، دعویٰ نہیں کرنا، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو اب میں کہہ چکا ہوں ہر نیکی پر اجر ملتا ہے، اس نیکی کا بھی حضور نے اجر بیان کیا۔ جب کہا نا ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار کرتا ہوں، تو کریم فرمانے لگے سن پھر تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یہ محبت رسول کا اجر ہے، یہ نبی کریم سے پیار کرنے کا قیامت کے دن اجر ہے۔ یہ جزا ملے گی صبح قیامت ان لوگوں کو جو رسول رحمت سے محبت کرتے، انہیں یہ اللہ کے حضور سے نوازا جائے گا کہ انہیں محبوب کے قدموں میں جگہ ملے گی، وہ بارگاہ محبوب کریم کے قریب ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ خالص پیار کریں، نرے دعوے نہ کریں، نرے نعرے نہ لگائیں، اور یہ نعروں اور دعووں سے ثابت بھی نہیں ہوتی، یہ تو اللہ اور بندے کا راز ہے، یہ تو سینے کی باتیں ہیں، باطن کی باتیں ہیں کہ کسے کتنا پیار ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے 3 زندگی میں مواقع ایسے آئے جب مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ایک اس دن جس دن میں نے کلمہ پڑھا، ایک اس دن جس دن حضور مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اور ایک اس دن جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ فرمایا مجھے بڑی خوشی ہوئی، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔
اور حافظ منذری نے تو روایت اس طرح بھی درج کی ہے کہ حضور فرمانے لگے، حضرت انس بن مالک فرمانے لگے، میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں، ابو بکر صدیق سے بھی پیار کرتا ہوں، اور عمر فاروق سے بھی پیار کرتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو محبوب نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ معنی کیا ہے؟ کٹھے ہوں گے سارے جنت میں۔ اپنے دل کو ٹٹولے، اپنی طبیعتوں پر غور کریں، دل کی چاہتے کہیں بہک تو نہیں گئی؟ یہ زاویہ نگاہ کہیں بدل تو نہیں گیا؟ ہماری ترجیحات کہیں کچھ اور تو نہیں ہو گئی؟ ہم نے اللہ رسول کی محبت کے علاوہ تو نہیں اپنے سینے میں کچھ بٹھا لیا؟ خوب اپنے اوپر محنت کریں، جد و جہد کریں، اپنی خواہشات کو دیکھیں کیا ہے، جذبات کو دیکھیں کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ محفل میں آ گئے اور حضور کی نعت سن لی اور بیان سن لیا اور محظوظ ہو گئے اور کچھ اور چیزیں اپنی طبیعت میں ایک تو یہ ہے، ایک یہ ہے کہ کبھی کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی تو دل کرنا چاہیے نا کہ یار میں چھوڑ دوں سارے کام، تھوڑی دیر کے لیے اپنے نبی کی نعت شریف سنوں، میں نے کچھ اور نہیں کرنا، صرف نبی پاک کے فضائل پر کچھ سنوں۔ یہ ہماری طبیعت ہونی چاہیے نا۔ کبھی کبھی ہمارا دل اس طرف مائل ہونا چاہیے کہ آج صرف حضور کی سیرت پاک پڑھوں۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمیں بڑے غم ہوتے ہیں، بڑی جدائیاں ہوتی ہیں، ہم بڑوں کو یاد کر کے بھی روتے ہیں، گزر جانے والوں کی جدائی پر بھی ہم آنسو بہاتے ہیں، اور بھی کئی زندگی میں ایسی کمزوریاں اور نقصانات ہوتے ہیں جس پر ہم غمگین ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی تو ہونا کہ باپ رات کو رو پڑے اور بچے آ کے پوچھیں کہ والد کو کیا ہے، بیمار ہے، طبیعت میں کچھ مسئلہ ہے، کیا ہے؟ تو والدہ کہ بیٹا تمہارے والی بات نہیں، کچھ تو بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ تو والدہ کہ نہیں بیٹا تم بچے ہو، تمہارے بیٹا اماں جی بتائیں تو صحیح، تو ماں کہ بیٹا تمہارے والد کو نا نبی کریم کا مدینہ یاد آتا ہے۔ یہ بھی تو کبھی طبیعت میں پیدا ہونا کہ دل کرتا ہے لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے او دی دید نو دیدے ترس گئے، دل کرتا ہے حاضری دینے کو، چاہتے بار بار مچلتی ہیں کہ حضور کے روضہ نور کی زیارت۔ یہ بھی تو خواہشات پیدا ہونی چاہیے، ہماری طبیعتوں کا رخ اس طرف بھی تو ہونا چاہیے، لیکن کیا کروں؟ تھے کبھی وہ لوگ جو آ کے کہتے تھے کوئی وظیفہ بتائیں جس سے اللہ رسول راضی ہو جائے، اب تو سب کو وہ والا وظیفہ چاہیے جس سے کاروبار تیز چلے، اب تو سب کو وہ والا تعویذ چاہیے جس سے بس پیسے ہی پیسے ہو جائیں، اب تو سب کو وہ والی چیز چاہیے جس سے بس دولت ہی دولت، راہ کھلے۔ کہاں گئے وہ لوگ جن کی دھڑکنیں جب بھی بولتی تھی حضور کا نام لیتی تھی، جن کی زبان پر جب بھی ذکر چھڑتا تھا محبوب کی نعت کا چھڑتا تھا، جن کے تذکروں میں ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر رہتا تھا۔ اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں، 2-3 میری خصوصی گزارشات ہیں جو آپ نے یاد رکھنی۔ ماشاءاللہ آپ سامنے موبائل رکھے ہوئے ہیں نا، کچھ کا تو مجھے پکا پتا ہو گیا، جب سے میں آیا انہوں نے چھوڑے ہی نہیں، ان کا تو مجھے کنفرم ہے کہ انہوں نے زیادہ صحیح کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں بھائی جان؟ سامنے رکھے ہوئے، اس طرح کریں ساتھ ایک ایک تسبیح بھی رکھ لیں، رکھے موبائل منع نہیں کرتا، ایک ایک تسبیح بھی، یہ موبائل ساتھ ہاتھ میں ہوتا ہے تو چلتا رہتا ہے نا، تسبیح ہوگی تو وہ بھی چلے گی، تسبیح بھی رکھ لے تاکہ سارا میلاد کا مہینہ حضور پہ درود و سلام پڑھ کے گزارا جائے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو بندہ راضی بڑا ہوتا ہے، اس کا دل بڑا راضی ہوتا ہے، کہتا ہے آج میں بڑا راضی ہوں، بیٹے کی شادی پہ بڑا راضی ہے، کوئی ترقی مل گئی بڑا راضی ہے، عید آ گئی بڑا طرح خوش نہ ہو کہ جس رشتہ دار دوست سے ناراض ہے اسے کہے جا میں نے تجھے معاف کیا، حضور کا میلاد آ گیا ہے۔
جن سے ناراض ہیں ان سے صلح نہ کر لے، حضور کا میلاد آ گیا. نہیں، کچھ لوگ نہیں بولے، وہ مجھے گھور رہے ہیں بڑا سخت کر کے. میں نے کام بھی بڑا مشکل بتا دیا ہے. آپ تھوڑا تھوڑا دل بڑا کریں کہ میلاد شریف کے موقع پر انشاءاللہ جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منائیں گے انشاءاللہ تعالی. اپنے سینوں میں گنجائش پیدا کریں گے. جس نے بڑا ستایا اسے معاف نہیں کر دیں گے کہ حضور کا میلاد آ گیا ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. تیسری میری گزارش یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا غرباء کا خیال کریں. اگر کسی کے پاس ملازمین ہیں تو ان کا خیال کریں، کیونکہ میلاد سے پہلے غریبوں پر، غلاموں پر زیادتیاں ہوتی تھی، بیٹیوں پر ظلم ہوتا تھا. اب تو حضور کا میلاد ہو گیا، اب نیت نہ کریں کہ ہم ذرا غریبوں کا خیال کریں گے، ملازمین کا خیال کریں گے، بیٹیوں کو اور بہنوں کو ان کا حصہ دیں گے جو بنتا ہے. آخری گل مشکل کی تھی میں. آپ کی مہربانی جی، اب تو ہم جانے لگے ہیں. سارا ٹائم تو آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے عرض کیا، پر چلے خیر، اللہ نے موقع دیا تو کبھی کھلی جگہ بیٹھیں گے. تھوڑا سا نا وہ سارے کام کریں جو حضور نے میلاد پاک پر ہمیں سکھائے اور بتائے ہیں. تھوڑی سی نا تبدیلی آئے. یعنی ایک بندہ داڑھی شریف رکھ لی کسی نے اور پوری رکھ لی، اس کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا. یعنی چھوٹی کا وزن زیادہ ہے اور بڑی تھوڑا ہے اور بڑی کا، اس کا کوئی، یہ اللہ نے دی صرف مرد کو ہے. اللہ مرد کے چہرے پر دیکھنا پسند فرماتا ہے. تو ایک صاحب نے داڑھی رکھ لی، کسی نے اس سے پوچھا یہ ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی، اس نے کہا اس دفعہ حضور کے میلاد پہ رکھی ہے تو داڑھی میلاد والی ہو جائے گی ماشاءاللہ. تو یہ ہے کچھ خاص طریقے میلاد شریف منانے کے کہ تھوڑا اپنے آپ کو بدلا جائے. ورنہ یہ کہ ہر سال نعتیں سن کے محفلیں کرا کے رخصت ہو جانا وہ کوئی خاص معنی نہیں دے گا. برکت اسی میں ہے کہ ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں. کافی زیادہ میری مصروفیات ان دنوں میں ہوتی ہیں، پر ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں، انہوں نے اصرار بڑا زیادہ کیا تو یہ کچھ وقت کے لیے میں حاضر ہوا. پھر کبھی اللہ موقع بنائے گا. اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے. تو ابھی محفل چلے گی یا اختتام ہوگا؟ جی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے اعمال کو صالح فرما، سجدوں کا ذوق اور عبادتوں کا شوق. حج بنیادی طور پر ایک عاشقانہ عبادت ہے، ایک عاشقانہ عبادت ہے. کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو مالی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بدنی ہوتی ہیں. زکوٰۃ دینا مالی عبادت ہے، فطرانہ دینا مالی عبادت ہے، صدقات و خیرات مالی عبادت ہے، نماز پڑھنا یہ بدنی عبادت ہے، روزہ رکھنا بدنی عبادت ہے، نفل ادا کرنا یہ. حج وہ عظیم نعمت ہے، وہ عبادت ہے جو مرکب ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے اور وجود کی طاقت بھی لگتی ہے، مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے. اور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ جو مال تم حج پہ خرچ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک ایک روپے پر کئی ہزار کا اجر عطا فرماتا ہے. اور ایک حدیث میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے ایک درم پر اللہ تعالیٰ جو حج پر مال خرچ ہوتا ہے 10 لاکھ کا اجر عطا فرماتا ہے، 10 لاکھ کا. تو حج مالی عبادت بھی ہے اور حج بدنی عبادت بھی ہے. اب حج میں آپ یہ دیکھیے کہ انسان کو ملتا کیا ہے، میسر کیا ہوتا ہے، اس نے کرنا کیا ہے. یہاں سے جب انسان چلتا ہے حج کے لیے تو وہ پوری دنیا میں آپ گھوم کے دیکھ لیں، مسلمان جہاں جہاں بھی رہتے ہیں ان کا لباس پہننے کا انداز الگ ہے، گفتگو کرنے کا انداز الگ ہے. اہل عرب میں بھی اب یہ ہوا ہے کہ مختلف علاقوں میں عربی بولنے کے انداز مختلف ہو گئے. مختلف جگہ پہ عربی مختلف انداز میں بولی جاتی ہے. ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں پاک و ہند میں اردو بولنے کا سٹائل مختلف جگہوں کا
मुख्तलिफ है। लिबास पहनने का अंदाज भी सब जगहों का अपना अपना है। अब जब आपको हज के लिए जाना है तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे कहा कि लिबास एक जैसा पहनना। तुम करोड़पति हो या अरबपति हो या खरबपति हो, तुमने दो चादरें, एक तहमत बांध लो, एक ऊपर ओढ़ लो, एक तरह का। और लुत्फ की बात यह है कि सिला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर सफेद लिबास की इजाजत दी जाती और दो चादरों की दी जाती तो सब अपनी अपनी मर्जी का सिला लेते। सिला हुआ नहीं होना चाहिए। एक की तहमत बांध लो, एक ओढ़ लो, अपने अपने लिबास छोड़ो, एक लिबास में आ जाओ। और अब तुमने अपनी अपनी बोली नहीं बोलनी, बल्कि कहना क्या है, लब्बई अल्लाहुम्मा लब्बई लब्बई का ला शरीका लक लब्बई इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बई। ये तुमने कहना है, अपनी अपनी बोली नहीं बोलनी। एक लिबास, एक अंदाज़े गुफ्तगू। अरबी बोलनी है तो उसमें वजीफा भी एक है सबका, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। एक वजीफा, एक अंदाज, उस एक तरतीब के साथ तुमको आगे बढ़ना है और उसी एक मुरत्तब तरतीब के साथ तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर होना है। करना क्या है? बैतुल्लाह शरीफ जाना है। फरमाया हाँ, वहां भी जाना है, लेकिन उसके बाद ना खुले मैदान है, खुले मैदान। जाओ जाके मिना में खैमा लगा लो, एक लिबास, एक बोली। अब समझ आई, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद हो यार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवा। अब समझ आई, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर। खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। अब समझ आई मामला क्या है, एक कर दिया सब। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। अब एक लिबास में मलबूस जाना है। इबादत अपनी मर्जी करने का नाम नहीं, इबादत अल्लाह की मर्जी करने का नाम है, हुजूर अलैहिस्सलाम की मर्जी पर चलने का नाम है। बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया तो कहा जाओ जाके खैमों में बैठ जाओ, मिना के खैमों में। करना क्या है? कुछ भी नहीं, नमाजें पढ़नी है जो रूटीन से पढ़ते हो। बस तुम्हें एक खैमे में रहना है। या अल्लाह, हमने तो अपना घर छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, और अगर थोड़ा सा आप यहाँ रुक के गौर करें तो दो चादरें उसी तरह ओढ़ी हैं जिस तरह कफन ओढ़ा जाता है। बाल बच्चे यही रह गए, बैंक बैलेंस यही रह गए। और कहता भला क्या है? कहता यह कि लब्बैक अल्लाह मैं हाजिर हो गया हूँ, अल्लाह मैं हाजिर हो गया हूँ। वही जिस तरह इसने जाना नहीं सब कुछ छोड़ के कफन में अपना मुंह लपेट के, उसी अंदर अल्लाह आ गया हूं ना, मैं हाजिर हो गया हूं, मैं अल्लाह मैं हाजिर हूं, हाजिर हो गया। जाओ जाके मिना के खैमों में बैठो। खैमे में बैठे रहे। फिर फरमाया अब 9 ज़िलहज आई है तो जाओ जाके अरफात में बैठो। नमाजें पढ़ी जा रही हैं। मैदान अरफात में मगरिब की अजान हुई, समझिएगा बात को, मगरिब की अजान हुई तो हुक्म यह है कि तुमने वहां नमाज नहीं पढ़नी, अजान सुन ली। आम दिनों में हुक्म यह है कि मगरिब का वक्त हो जाए तो उसको जल्दी अदा कर लो। अब यहां बतलाया गया कि नमाज यहां नहीं पढ़नी, मुजदलफा में जाके पढ़नी है। वहां जाते जाते शाह का वक्त हो जाता है। अब इस तरह करो, 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ो, 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ो। वहां तुम खैमे में थे, मिना में अराफात में भी खैमा मुयस्सर आया था। अब मुजदलिफा में तुमने रात रहना है पर बगैर खैमे के रहना है। अल्लाह क्यों? फरमाया मेरी हिकमतें, ये मेरा तुम्हारे साथ प्यार है। मैंने बड़े बड़े रईसों को, वजीरों को, मालदारों को, बड़े बड़े नामवर लोगों को रोड़ों पे लेटे हुए देखा है। इतने इतने मोटे रोड़े हैं, नीचे पत्थर पड़े हैं, सोए हुए हैं। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, बस तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, लेटे हुए। अल्लाह करीम ने हज के अंदर जो इसरार रखे, जो हिकमतें रखी, वहां लेटे हैं, सब आराम कर रहे हैं। अब वहां से निकलो, अब क्या हुक्म है? फरमाया वापिस आओ मिना में, शैतान को कंकर मारो, जमरात की रमी करो, मारो कंकर, एक दीवार बनी है उसे कंकर मारो, अल्लाह का दुश्मन जान के उसे मारो। अब तुम उसे मार करके निकले तो अब कुर्बानी दो, अब कुर्बानी करो। हाजी ने कुर्बानी की, जो तमत्तो हज वाला था उसने कुर्बानी करी।
اب فرمایا اس طرح کرو، یہ میرے دیے ہوئے بال ہیں، تمہارے سر پہ انہیں منڈوا دو۔ منڈوا دیے۔ مالک اب کیا کریں؟ فرمایا اب جاؤ جا کے بیت اللہ کا پھر سے طواف کرو۔ اللہ یہ سارا کیا ہے؟ فرمایا میری تم سے محبت ہے، تمہاری مجھ سے محبت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حجر اسود کو چومنے لگے تو فرمانے لگے تو پتھر ہے، تو کیا نفع نقصان دے گا، میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ ہائے حضرت عمر کے لفظ دیکھیے، فرمایا میں تمہیں کبھی نہ چومتا، تو پتھر ہے، پر میں تجھے بار بار چوموں گا اس لیے کہ تجھے مدینے والے رسول نے چوما ہے۔ میں چوموں گا، بار بار چوموں گا۔ یہ عشق ہے، یہ ذوق ہے، یہ درد ہے، یہ کیف ہے، یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں۔ یہ حج کا فلسفہ سمجھیے۔ اچھا بلا سیانہ آدمی ہے، وہ چلتا ہے تو بڑے وقار کے ساتھ چلتا ہے، وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا ہے، وہ اس کا انداز بڑا پروقار ہے چلنے کا طریقہ، لیکن جب وہ صفا مروہ کرتا ہے نا، کر کیا رہا ہے؟ دو پہاڑیوں کے درمیان چکر لگا رہا ہے، اور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اسے وہاں بھاگنا ہے۔ کیوں بھاگنا ہے؟ اس لیے کہ جناب ہاجرہ بھاگی تھی۔ جناب ہاجرہ، یا اللہ وہ تو پانی کے لیے بھاگی تھی، تو یہاں تو حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل موجود ہے، گلے سے لٹکائے ہوئے ہے، سامنے کولر لگے ہوئے ہیں، اللہ کیوں بھاگے؟ فرمایا بس اس کا بھاگنا پسند ہی بڑا آیا۔ وہ میرے حکم پر اپنے بیٹے کے لیے بھاگتی تھی تو پسند ہی بڑا آیا ہے۔ بڑا بڑا بابکار عالم فاضل شیخ بھاگتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بندہ اپنے رب سے محبت کر رہا ہے، یہ اس کے حکم پہ دوڑ رہا ہے۔ وہ تو علت تھی، وہاں تو وجہ تھی، وہاں تو مسئلہ تھا، لیکن یہ دوڑے جا رہا ہے۔ کیوں؟ ایک حکمت ہے، ایک دلیل ہے، ایک وجہ ہے۔ حج کے موقع پر جتنے کام ہیں، اگر انسان اپنی عقل کا زور لگائے گا نا کہ میں سمجھوں یہاں حکمت کیا ہے، یہاں حکمت کیا ہے، تو یہ تو نادان رہ جائے گا، عقل تو ٹھوکریں کھائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ عقل کو سمیٹے اور اکٹھی کر کے رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دے، نبی کریم کا غلام کر دے، عقل کو حضور کا غلام کر دے، اور ذوق سے، شوق سے، تڑپ سے، درد سے آگے بڑھے، بیت اللہ شریف کا طواف کرے۔ یہ سارے اللہ سے محبت کی باتیں ہیں، یہ اس سے پیار کی دلیلیں ہیں، یہ عشق الہی ہے جو انسان کے سینہ میں موجزن ہوتا ہے، جو اس کو سنوارتا ہے، جو اس کو نوازتا ہے، جو اس کو عطا کرتا ہے۔ دیکھیے گا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم علیہ السلام کی مسجد میں بیٹھا تھا، ایک انصاری اور ایک ثقفی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سلام عرض کرنے کے بعد نہ دونوں بیٹھ گئے، تو حضور نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ تو ابن عمر فرماتے ہیں وہ دونوں خاموش ہی تھے، تو حضور فرمانے لگے میں نہ بتاؤ تم کیا پوچھنے آئے تھے؟ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ فرمایا میں نہ بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے تھے، بتاؤں میں؟ اور اس کی حضور کمال ہو جائے اگر آپ بتا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ پوچھنے آئے تھے نا کہ ہم اپنے گھر سے جب کعبہ معظمہ کے ارادے سے نکلیں تو وہ کیسا ہے، اس میں ثواب کتنا ہے، پھر طواف کریں تو ثواب کتنا ہے، اور پھر شام تک عرفات میں ٹھہریں تو ثواب کتنا ہے۔ حضور فرمانے لگے تم یہی پوچھنے آئے تھے نا کہ پھر ہم جب جمرات کی رمی کریں، گویا شیطان کو کنکر ماریں تو ثواب کتنا ہے، اور پھر تم یہی پوچھنے آئے تھے نا کہ جب ہم طواف کریں تو اس کا ثواب کتنا ہے۔ طواف جس کو آپ رکن اعظم ہے جو حج کا، طواف افاضہ بھی جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہم کریں تو اس کا ثواب کتنا ہے۔ طواف زیارت بھی جس کو کہا جاتا ہے، یہ ساری باتیں پوچھنے آئے تھے۔ کہتے ہیں انہوں نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، بالکل ہم یہی سوال کرنے آئے تھے، اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر بیان فرمایا، حضور فرمانے گئے لو بھائی سنو بات، لو بھائی، کس نے کہا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لو بھائی سنو، پھر بات سنو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے جب تم بیت اللہ شریف کا ارادہ لے کر گھر سے نکلتے ہو اور تمہاری ناکہ، تمہاری اونٹنی
جو پاؤں زمین پہ رکھتی ہے، تمہاری سواری جو پیر زمین پہ رکھتی ہے، تو ایک قدم کے عوض اللہ تمہارا ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک نیکی دیتا ہے اور ایک درجہ تمہارا بلند کرتا ہے۔ اب نیکیاں کم نہیں ہو گئی، جہاز پہ بھی جو جاتے ہیں ان کو بھی اونٹنی کے قدموں کے برابر ثواب ملے گا۔ فلسفہ حضور نے بیان فرمایا۔ پھر میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، تمہارا طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا تم نے کسی نبی کی اولاد میں سے کسی غلام کو آزاد کیا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے، صفا مروہ کی سعی اس طرح ہے جس طرح تم نے 70 غلام آزاد کر دیے۔ یہ اللہ کی محبت تو ہے ہی، پر حج کے اس فلسفے میں جو اس محبت پر تمہیں اجر دیا جا رہا ہے، 70 لوگوں کو اگر کوئی آزاد کرا دیتا ہے، یوں سمجھ لیں آج غلام تو نہیں ہے تو 70 قیدی اگر آپ آزاد کرا دیں گے تو کتنے راضی ہوں گے؟ اللہ کتنا راضی ہوگا؟ اگر 70 بے گناہ قیدی، تو فرمایا تم اگر صفا مروہ کی صحیح کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب تم شام تک عرفات میں وقوف کرتے ہو، کمال ہو گئی، اللہ اکبر، حد ہو گئی۔ فرمایا جب تم شام تک وقوف عرفات کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے اور تم پر فرشتوں کے سامنے اللہ فخر فرماتا ہے۔ اور دیکھو میرے بندے آئے، اللہ فخر فرماتا ہے، خدا خود میر مجلس میں اللہ فخر فرماتا ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ فخر فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، فرشتوں دیکھو میرے بندے میرے پاس غبار آلود بالوں کے ساتھ دور دراز کے رستوں سے چل کے آئے ہیں، یہ میری جنت کی امیدوار ہیں۔ اور فرمایا اگر تمہارے گناہ، اے حاجیو، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں، بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو ضرور میں بخش دوں گا، سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے، اور اے بندو لوٹ جاؤ، تمہیں بخش دیے گئے ہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جمرات کی رمی کرتے ہو، جب تم شیطان کو کنکر مارتے ہو، تو ہر کنکری جسے تم پھینکتے ہو اس کے عوض اللہ تبارک و تعالی تمہارا ایک بڑا گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور فرمایا تمہارا قربانی کرنا تمہارے پروردگار کے پاس تمہارے لیے ذخیرہ ہے، وہ خزانہ بن گیا ہے وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جب تم اپنے سر کا حلق کرواتے ہو، اسے منڈوا دیتے ہو، تو ہر بال جسے تم نے کاٹا ہے اس کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر بال کے عوض تمہاری ایک خطا بخش دی جاتی ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد جب تم طواف کرتے ہو، طواف زیارت کرتے ہو، تو تمہارا کوئی گناہ باقی نہیں رہ چکا ہوتا، اب ایک فرشتہ اپنا ہاتھ تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کے کہتا ہے، تھپکی دیتا ہے، آئندہ نیک عمل کرنا، تیرے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، آئندہ سیاںا بن جانا، اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تیرے پچھلے بخش دیے گئے ہیں، اب آئندہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا۔ حج ایک ایسی عاشقانہ عبادت ہے، ایک ایسی زبردست عبادت ہے۔ دیکھیے وہاں چلنا پڑتا ہے، وہاں سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم نے ایسے کمزور لوگ دیکھے جو بیساکھیوں کے سہارے چلتے ہیں اور اس کے باوجود پہنچے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھا جو بیچارے ویل چیئر پہ ہیں اور وہ سفر کر رہے ہیں، اور کسی سے پوچھا گیا کہ جناب آپ اتنے کمزور ہیں تو یہاں تک کیسے آ گئے؟ تو کہا بس مالک نے بلایا ہے تو بندوبست بھی فرمایا ہے، اس نے اہتمام بھی کیا ہے، اس نے موقع بھی دیا ہے، اس نے اسباب بھی فراہم کیے۔ میرے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، وہاں کا جو انداز ہے، حج بیت اللہ شریف کا جو انداز ہے، وہاں کے جو موقع ہیں، وہاں کی جو عطائیں ہیں، وہاں کا جو کرم ہے، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں کہ حج کے موقع پر انسان پہنچتا ہے، اس نے بہت سارا پیسہ خرچ کیا ہے، وہ تھک گیا ہے، لیکن جب وہ حج سے فارغ ہوتا ہے نا تو اس کے من میں جو خوشی ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کی طبیعت کے اندر جو رکت ہوتی ہے، جو کیف ہوتا ہے۔ اور بڑے تھکے ہوئے لوگ
8 ज़िलहज को हिराम बांधा था, मिना में गए थे, कुछ को 7 को ही बांधना पड़ गया था। और फिर वो मिना भी गए, फिर वो मुज़दलिफा भी रहे, फिर वो अराफात में भी वक्त गुजार के आए, फिर शैतान को कंकर भी मारे, कुर्बानी भी हुई, सर के बाल भी मुंडवाए। अब बूढ़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, आज ही मिल के बैठे हैं। 10 ज़िलहज को जो काम करने होते हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं और रात के थके हुए लोग होते हैं। अब मशवरा होने लगा कि तवाफ़े ज़ियारत ना कल करेंगे, क्योंकि 12 की मगरिब तक किया जा सकता है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। एक नौजवान कहने लगा मेरा तो दिल है आज ही चले। बुजुर्ग कहने लगे तुम चलोगे तो फिर मैं भी चलूंगा। अब ये हिम्मतें कौन दे रहा है, ये तौफीक कौन दे रहा है, ये नवाज कौन रहा है, ये ज़ौक़ कौन पैदा कर रहा है, कौन है जो इनको खिंचे हुए बुला रहा है। उसी शाम चले गए, बड़े थक गए, तवाफ किया, बड़े रश में किया, बड़ी मुश्किल से किया, सही की, तवाफ ज़ियारत किया, वापस निकले। अब रात को वापस मिना भी पहुंचना है। अब मशवरा हुआ सस्ता ना लें, थोड़ा बैठ ना लें। वो साहब जो गली के कोने तक बड़ी मुश्किल से दुकान से कुछ चीज लेने पैदल जाया करते थे, वो कहने लगे यार कुछ भी नहीं हुआ, चलते हैं। ये किसने हिम्मत बंधा दी, तो समझ में आई कि मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है, ये मेरी तलब भी तो तेरे करम का सदका है। ये पांव उठते नहीं बल्कि ये उठाए जाते हैं। किस ज़ौक़ से लोग जा रहे हैं, क्या तड़प है जो लोगों को लेकर के जा रही है। और लोग ना, आप यकीन करें, हजर अस्वद पे मुंह रख के लोग रोते हैं। मैंने देखा है मकाम इब्राहिम के पास खड़े होकर लोग रोते हैं, काबतुल्लाह का दीदार किया है तो लोग रोते, तड़पते, सिसकियां लेते। यूं लगता है कि जैसे हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारी दुनिया का सफर किया, बड़े बड़े जगहों पे गए, बैतुल्लाह शरीफ भी गए, तो लोगों ने उनसे पूछा कि ये बैतुल्लाह शरीफ क्या है। आप इस पर भी तबसरा करें। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर फरमाने लगे कि बैतुल्लाह शरीफ को यूं समझ लो जिस तरह माँ का रहम होता है, जिसमें बच्चा 9 महीने वक्त गुजारता है, माँ का रहम, उसे ऑक्सीजन भी मिलती है, ग़िज़ा भी मिलती है, उसकी हिफाजत भी होती है, हिफाजत भी होती है, खाना भी मिलता है, माँ का रहम। और आपको पता है माँ के रहम में एक बच्चा हो तो फिर भी परवरिश होती है, 2 हो तो फिर भी परवरिश होती है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि किसी शहर में ना 10,000 लोग इजाफी जमा हो जाए ना किसी एक शहर में, तो उस शहर की दुकानों से खाना भी खत्म हो जाता है, फ्रूट भी खत्म हो जाता है, पानी की बोतलें तक नहीं मिलती, पकौड़े तक नहीं मिलते, नान पकौड़े तक नहीं मिलते। 10,000 आदमी इजाफी आ गया। बैतुल्लाह शरीफ वो माँ के रहम की तरह जगह है कि जहां 50-50 लाख लोग इजाफी आ जाते हैं। और हज के मौके पर मैंने ये देखा है कि लोग पेश कर रहे हैं, यार एक दूध का गिलास मुझसे ले लो, एक पानी की बोतल मुझसे वसूल कर लो, यार ये थोड़ा मेरी तरफ से। और जितना खाना आया है वो बच ही गया है, जो कुछ आया है बच ही गया है। फिर समझ आई है कि आज मेजबानी करने वाली मखलूक नहीं, आज मेजबान कोई और है, आज कोई और है जो मेजबान है, जो लुटा रहा है, जो अता कर रहा है, जो नवाज रहा है, जिसकी रहमतें करम बरखा की तरह बरस रहा है, जो आने वालों पे अताएं कर रहा है। हज इतनी ज़ौक़ वाली, इतनी शौक वाली, इतनी दर्द वाली बात। आप देखिए, मैंने जैसे कहा कि बैतुल्लाह का तवाफ करना है, चक्कर लगाने बस हाजी लगा रहा है, हजर अस्वद को चूमना है तो बहरहाल उसे चूम रहा है, नफल पढ़ने हैं तो बहरहाल पढ़ रहा है, आबे ज़मज़म पी रहा है, सफा मरवा के बीच दौड़ रहा है। अब ना जब इसने तवाफ़े ज़ियारत कर लिया तो अगले 2 दिन फिर इसने मिना में रहना है, कोई इजाफी काम नहीं करना 11-12 ज़िलहज को, चाहे तो 13 को भी रहे, अजर मिलेगा। अब इसने अगले 2 दिन 2 रातें फिर क़याम करना है मिना में। करना क्या है, कोई बहुत बड़ी इजाफी इबादत है, कुछ भी नहीं करना, बस 7 कंकर लेने और जमरे पे जाना है, जमरात पे शैतानों को 7 कंकर मारने। इस काम के लिए 2 दिन वहां रुका हुआ है, इस काम के लिए। लेकिन इसके हाशिया ख्याल से एतराज नहीं उठता कि इतना सा काम था तो 1 दिन में हो जाता। ये समझ रहा है कि इस खैमे में मैं खुद नहीं बैठा, किसी का बिठाया हुआ बैठा हूं।
میں خود نہیں بیٹھا، میں کسی کا، یہاں مجھے کسی نے بٹھایا ہے، 2 راتیں رہا ہے، خیمے میں قیام کیا، صرف اس کو کنکر مارنے، صرف اس نے اظہار کرنا ہے کہ میں تجھے ناپسند کرتا ہوں، اس نے کنکر مارنے ہیں، کسی کا بٹھایا ہوا بیٹھا ہے۔ اور میرے نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کنکر مارنے کا بھی اجر؟ فرمایا یہ تو تمہیں قیامت میں پتہ چلے گا جب میزان عمل پہ تولا جائے گا، تو تمہیں وہاں پتہ چلے گا۔ وہاں کنکر مارنے ہیں، 2 دن قیام کرنا ہے، پھر اس کو واپس لوٹنا ہے، طواف وداع کرنا ہے۔ اس کو ہر عبادت میں یہ کوئی فلسفہ نہیں پوچھتا، کوئی حکمت نہیں پوچھتا، کوئی دلیل نہیں پوچھتا، بس اسے حکم ہے کہ تو آ جا، تو یہ پہنچ جاتا ہے۔ حضرت علی بن موفق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کئی حج کیے، اللہ نے مجھے موقع دیے، ایک ایسا وقت بھی آیا کہ میں نے حج کے موقع پر اتنے لوگ دیکھے کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ سیاسی لوگ بھی اور بعض اللہ ماشاءاللہ مذہبی لوگ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر، سنا نا جملہ؟ حالانکہ وہ کئی دفعہ پوری نہر بھی نہیں ہوتی جسے ٹھاٹھے مارتا سمندر بول دیا جاتا، نہر بھی نہیں ہوتی، جھیل بھی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو انسانوں کا سمندر دیکھنا ہو تو وہ اسے بیت اللہ شریف میں نظر آئے گا۔ جس آزار جب ہوتی ہے تو گلیوں سے لوگ یوں ہی نکلتے ہیں اور انسان برتا حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ اتنے لوگ سمائے کہاں تھے، یہ کہاں رکے ہوئے تھے، یہ کہاں سو رہے تھے، ان کے بستر کا انتظام کہاں تھا؟ اب یہ ساری مخلوق خدا ہے، یہ وہاں رکی ہوئی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے۔ حضرت علی بن موفق کہتے ہیں میں نے بھی، اور جس نے بڑی بڑی دنیا دیکھی ہو وہ بھی حج کے موقع پر حیران رہ جاتا ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی بن موفق کہتے ہیں میں نے ہزاروں کا مجمع دیکھا، سمجھ لیں میں نے لاکھوں لوگ دیکھے اس سال۔ تو میں نے بیت اللہ شریف کے، میں حج کی سعادت سے فارغ ہو چکا تھا، میں نے نا بیت اللہ شریف کا غلاف تھام لیا اور میرے دل میں خیال آیا کہ اے اللہ اتنے بلائے ہیں، قبول کس کس کا ہوا ہے؟ قبول بھی ہوا کہ نہیں؟ اتنے بلا لیے۔ فلسفہ حج میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھے، قبولیت کی ڈگری ہمارے پاس نہیں ہے، قبول کرنے والا مالک ہے۔ ہاں، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسا نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے۔ اور کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو میں اور آپ شکوہ نہیں کریں، میں اور آپ اعتراض نہیں کریں، میں اور آپ کبھی بھی اس چکر میں نہ پڑیں کہ یہ کیسے ہوا تو وہ کیسے۔ حضرت علی بن موفق کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ اتنے بلائے ہیں تو قبول کس کس کا ہوا ہے؟ تو فرماتے ہیں ہاتف غیب سے ندا آئی کہ علی تو اس بحث میں نہ الجھ، میں نے یہاں بلایا ہی اس کو تھا جس کا میں نے قبول کرنا تھا، میں نے بلایا ہی اس کو تھا جس کا میں نے۔ یہاں لوگ اعتراض کر رہے ہیں فلاں آدمی 4تھی دفعہ جا رہا ہے، فلاں 5ویں دفعہ جا رہا ہے، فلاں 6ٹھی دفعہ جا رہا ہے، عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں۔ بھئی یہ عبادت ہے، اللہ جس کو توفیق دے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اللہ کریم کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تو خیال دل میں پیدا ہوا کہ اللہ کون آئے گا، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ حکم ملا تھا کہ آپ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے آواز دیں۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آواز دی لوگوں بیت اللہ کا حج کرو، آؤ زیارت کے لیے، تو فرمایا رب کریم نے ان کی آواز کو روحوں تک پہنچا دیا۔ جو باپ کی پشتوں میں تھے، ماں کی رحموں میں تھے، جن کو ابھی دنیا میں آنا تھا، کہ روحوں تک آواز گئی۔ تو بعض مشائخ فرماتے جس نے جتنی بار لبیک کہا ہے اتنی بار وہاں حاضری دے گا، جتنی بار لبیک کہا ہے نا کن فیکون تے کل دی گل ہے، کہا جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا ہے اتنی دفعہ وہاں حاضری۔ یہ تو نصیب کی بات ہے، یہ تو کرم کی بات ہے، یہ تو عطا کی بات ہے کہ کون کتنی دفعہ جاتا ہے، کون کتنی دفعہ وہاں جا کر کے حاضری دیتا ہے، کس کو کتنی دفعہ وہاں جانے کا موقع ملتا ہے۔ تو حج بیت اللہ پہ اس فلسفے کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ خالصتاً محبت الہی کا موقع ہے، یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، یہ خالصتاً اس کا کرم ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج فرمایا ہے،
حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا، محبوب فرمانے لگے میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں، جس کو جانا ہے آ جائے۔ لوگ دنیا جمع ہو گئی، 1,44,000 کا مجمع تھا جب حضور بیت اللہ شریف کا حج کرنے گئے۔ کس ذوق سے حضور نے حج فرمایا، کس پیار سے نبی کریم نے حج فرمایا۔ اور آپ فلسفہ سمجھتے جائیے، حضور نے کعبہ بیت اس کو حجر اسود کو چوما، پھر چھڑی لگا کے بھی چوما۔ ہمارے لیے اشارے تک کو محبوب کریم نے سند بنا دیا۔ حالانکہ حضور اگر چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صحابہ تو رستے چھوڑتے، لیکن چھڑی کو لگا کے چوما۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کے لیے رہنمائی ہو جائے کہ جب بہت رش ہو، تمہیں موقع نہ بھی ملے تو اپنے آپ کو محروم نہ سمجھ لینا، تم آ گئے ہو تو تمہارا بوسہ بھی ہو ہی گیا ہے۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ وہاں ہر چیز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے کھول کر بیان فرما دیا، کھول کر بیان کر دیا۔ فرمایا کہ تم نے استلام بھی کر لیا دور سے اشارہ کر کے، تو حجر اسود تمہیں بھولے گا نہیں، وہ یاد رکھے گا، صبح قیامت تمہاری گواہی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری گواہی دے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے حرمت والے گھر کا حج کرنے والوں پر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جے ایک قطرہ بخشے میں نے 120 رحمتیں اللہ روز اپنے حرمت والے گھر کا حج کرنے والوں پر نازل فرماتا ہے، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر اور 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر، اور فرمایا 20 رحمتیں انہیں ملتی ہیں جو خالی بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہی رہتے ہیں، خالی زیارت ہی کرتے رہتے ہیں، 20 رحمتیں اللہ انہیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اب حج بیت اللہ سے نبی کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے، کیا کیا موتی تھے، کیا کیا پھول تھے، اور میرے رسول کریم علیہ السلام نے حج بیت اللہ کا یہ بھی فلسفہ بیان کیا کہ ساری دنیا کے لیے حضور نے حقوق کا چارٹر بیان فرما دیا، اپنی امت کو دستور حیات جو دیا وہ بھی خطبہ حجت الوداع میں دیا۔ حج کے موقع پر امت کو یہ درس دیا کہ پوری دنیا سے وہاں لوگ آئیں گے اور وہاں تمہیں ایک عہد بھی باندھنا ہے، وہاں کے خطبے میں تمہیں ایک عہد باندھنا ہے، تم نے آگے کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہے، دین کو کیسے پھیلانا ہے، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، اب تم نے کس تازگی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اور جب میرے کریم رسول علیہ السلام واپس تشریف لائے نا، جب حضور واپس آئے، اس وقت منظر یہ تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے ایک اونٹ ذبح کر کے صحابہ کی دعوت بھی پکائی، حضور نے کھانا بھی کھلایا صحابہ کرام کو۔ یہ مقام شکر بھی ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ سے ہو آئے جہاں کسی کو موقع نصیب آتا ہے۔ پلٹ کر دیکھیے تو صحیح کتنے لوگ ہیں جن کو یہ موقع مل ہی نہیں سکا، جو جا ہی نہیں سکے۔ تو حج بیت اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک عالمی اجتماع، جس اجتماع کے اندر مسلمانوں کو ایک دستور دیا نبی کریم علیہ السلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اونٹنی پر بیٹھ کر محبوب کریم نے فرمایا صحابہ سے، کیا میرے غلاموں میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا ہے، یاد رکھنا بلغوا انی ولو آیا، اب میری ایک آیت لے کے میدان میں نکل جانا اور دنیا تک پیغام حق پہنچانا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں اس کی زیادہ قدر ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ دستور دیا کہ وہاں جو پرہیزگار ہوں گے، یہ بھی حج کا فلسفہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جو پرہیزگار ہوں گے وہ قابل قدر ہوں گے، وہ انعام یافتہ ہوں گے، وہ رب کریم کے فضل اور اس کے کرم والے ہوں گے۔ تمہیں انعام یافتہ بننا ہے، تمہیں اپنے آپ کو برادریوں اور قبیلوں میں قید نہیں کرنا، تمہیں دولت کے ترازوؤں میں تلنا نہیں، تم حج بیت اللہ کی سعادت کرنے والوں انعام یافتہ بننے کی کوشش کرنا، سعادت مند اور سعید بننے کی کوشش کرنا، نیک اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرنا۔ بابا بلے شاہ صاحب نے ایک شکوہ کیا ہے پنجابی زبان میں، انہوں نے کہا تھا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو،
فرض پلائی بیٹھے ہو نفلاں نیتی جاندے ہو اور دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ میرے عزیزو یاد رکھو حج کا فلسفہ تقوی اختیار کرنا۔ قرآن مجید نے کہا کہ جب حج پہ جاؤ تو زاد راہ لے کے جاؤ، اور پھر خود ہی کہا کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ آنکھوں کو سنبھال کے رکھنا، اپنی حفاظت رکھنا، اپنے دلوں کو وسوسوں سے پاک رکھنا۔ گویا تم آج لوٹ رہے ہو تو تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ اے عرش و فرش کے مالک، ہمیں یہ سعادت بھی عطا فرما اور اس کی روح بھی نصیب فرما، اور لوٹ کے آئیں تو بدل جانے، سنور جانے اور دین کی طرف لوٹ جانے کی توفیق بھی عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔